اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کی ایٹ ورک پلیس، اور ابھی تک کی جتنی نشستیں ہو چکی ہیں اس میں میں نے بات شروع کی تھی کہ دیر آر 4 میجر مینٹل ہیلتھ ایشوز جو کہ ورک پلیس سے یا ورک سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے اور برن آؤٹ ہے۔ انگزائٹی کی بات ہم نے سب سے پہلے کی، اس کی ڈفرینٹ ہم نے سمٹمز دیکھے، اس کے سائنس دیکھے، اس کی ریزنز پہ بڑی تفصیل میں بات کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے سٹریس کی بات شروع کر دی، پھر ہم نے ڈپریشن کی بات شروع کر دی، اور بیسیکلی انگزائٹی اور سٹریس سے پہلے ہم نے نمٹنے کے کچھ طریقہ کار پہ گفتگو کی، کوپنگ میکنزمز پہ۔ پھر ہم نے ڈپریشن کی بات کی اور ڈپریشن سے کوپ کرنے کے لیے کچھ طریقے ان کی ہم نے بات کی۔ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن ان کو ہم ساتھ ہی لے کے چلیں گے، لیکن برن آؤٹ کو ہم الگ سے ڈیل کریں گے، چونکہ برن آؤٹ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس لیے اس کی بات الگ سے کریں گے۔ سو ناؤ اٹ از ٹائم دیٹ وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ برن آؤٹ ایکچولی۔ جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز جل کے بجھ چکی ہو تو وہ برن آؤٹ ہو جاتی ہے نا، تو برن آؤٹ پریکٹیکلی بھی ایسی سی ہی چیز ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کام کر کے زیادہ ہے یا کیا ہے یہ تو ہم آگے تفصیل میں جاتے ہیں اس کی، لیکن جب کوئی شخص کام کر کے تھک جاتا ہے سادہ لفظوں میں، اور جب وہ بہت ایگزاسٹڈ فیل کرتا ہے، اور اس کی ایگزاسشن فزیکل بھی ہوتی ہے، اس کی ایگزاسشن مینٹل بھی ہوتی ہے، اس کی ایگزاسشن ایموشنل بھی ہوتی ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ سٹیٹ ہے جس کو برن آؤٹ کہتے ہیں۔ اچھا، برن آؤٹ کی ٹرم میں اسٹڈی کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں سے نکلی، تو آئی فاؤنڈ این آرٹیکل وچ سیڈ کہ 1974 میں کوئی پروفیسر صاحب تھے، ہربرٹ فرائڈنبرگر، وہ انہوں نے یہ ٹرم اپنی کتاب میں ایجاد کی تھی، انہوں نے کوائن کی تھی یہ ٹرم برن آؤٹ کی۔ اٹس اے ویری 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 پریسائز ٹرم ایکچولی، جیسے میں نے کہا لٹرلی بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ جب جل کے بجھ چکے ہیں تو برن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کنڈیشن کتنی ہے بھلا آپ کے خیال میں؟ برن آؤٹ کتنا ہے، اور ورک ریلیٹڈ یعنی ڈائریکٹ ورک پلیسز پہ کتنا ہے، اور نان ورک ریلیٹڈ کتنا ہے؟ یعنی میں اگر آپ سے بات کروں ورک کی تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ امیجن اے ینگ کپل، پرٹیکولرلی دی مدر، جن کا ابھی لیٹ سے چھوٹا ایک بچہ ہے، پھر ایک اور بچہ بھی آ گیا ہے، اور وہ بے شک وہ ہاؤس وائف ہی ہیں، لیکن شی از مینیجنگ ہوم، شی از مینیجنگ دی چلڈرن، چھوٹے انفینٹس کو مینیج کر رہی ہیں، ایک کو یا دو کو، اور ان کی آپ کو پتہ ہے 24 آور ڈیمانڈس ہوتی ہیں نا، ان کا سونا جاگنا کھانا پینا ریگولر چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ گھر کی ڈیمانڈز ہیں، کچھ گھر کے صفائی کے معاملات ہوں گے، کوئی ریلیٹیوز کے ریلیشن شپس کے بھی ہوں گے، جوائنٹ فیملی سسٹمز میں ہیں تو بھی ہوں گے، نہیں ہیں تو بھی ہوں گے، میاں صاحب کی بھی کچھ خواہشات اور ان کی بھی کچھ ضروریات ہوں گی، ان سے بھی نمٹنا ضروری ہے۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے ایکچولی کہ آفٹر اے سرٹن ٹائم many of the mothers actually, if they don't get support, they actually burn out. They get so fatigued، یعنی کانسٹنٹ ان کی لیک آف سلیپ چل رہی ہوتی ہے کہ کبھی پوری نیند ملی نہیں، اور ایک وقت میں تو ملی ہی نہیں، ٹکڑوں میں قسطوں میں تھوڑا کر کے سو کے وہ بھی پوری نیند نہیں ہوتی، پورا آرام کبھی نہیں ملا، کوئی ذہنی طور پہ کبھی ریلیکسیشن نہیں ملی، ایموشنل سپورٹ نہیں ملی کبھی۔ تو یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے برن آؤٹ کا، جس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے۔ کیا ہے جی، گھر کے کام ہیں نا جی، سب نے کرنے ہوتے ہیں، کرتے ہی ہیں نا جی، ہماری بھی مائیں کرتی تھیں جی، آئندہ بھی ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہیں، آئندہ بھی کریں گی، ہماری مائیں بھی کرتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اس وقت، لیکن اس وقت باقی ڈیمانڈز کم تھیں، پھول بوٹے کم لگتے تھے، سادہ زندگی تھی، سادہ طریقے سے رہتے تھے، سادہ کھاتے پیتے تھے، سادہ پہنتے تھے، بکھیڑے نہیں تھے، آنا جانا تھا لوگوں کا بہت ایک دوسرے کی طرف، تکلفات نہیں تھے۔
کسی کے لیے دعوتوں کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، جو آ جائے بسم اللہ سبحان اللہ، آئیے بیٹھیے، جو پکائے کھا لیجیے، اور کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں تھا کہ ہماری خاطر کیوں نہیں ہوئی۔ اب یہ بہت سے قصے ہیں۔ بہرحال یہ جملہ معترضہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ برن آؤٹ صرف یہ نہیں ہے، اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ برن آؤٹ کیا ہے، کس طرح سے ہے، اور کس کس شکل میں ہو سکتا ہے۔ ورک کے علاوہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ورک ہے، یعنی ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن یہ بھی کام ہے نا، بہت بڑا کام ہے ایکچولی۔ ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں فیملی میں۔ فرض کیجئے پیرنٹس میں سے کوئی ایک یا دو بوڑھے ہو گئے ہیں، اکیلے ہیں، اب ان کے لیے کوئی ایک کیئر گیور ہے گھر میں، اور وہ نارملی کیئر گیور خواتین ہی ہوتی، یعنی ان کی بیٹی ہوگی کوئی جو سم ہاؤ یہ ذمہ داری اٹھا لے گی کہ بوڑھے والدین کی خدمت کی جائے۔ اب بیمار ہیں، وہ چڑچڑے ہیں، ان کے کھانے کی خاص ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی اور طرح کی، یعنی ان کو ڈاکٹر کی بھی ضروریات ہیں، ان کو کوئی میڈیسنس کی بھی ضرورت ہے، کچھ اور بھی ان کو ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، ظاہر ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے۔ اب یہ ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہے جو چل رہی ہے۔ اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ نیند پوری نہیں ہے، دماغ ریلیکس نہیں کرتا، اور کوئی اپریسیشن بھی نہیں ہے، یعنی جنرلی بوڑھے والدین ایک حد سے زیادہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپریشیٹ کرنے کی سینس ان کی گم ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہاں بیٹے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اب، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں تو نے یہ کیوں نہیں کیا ابھی تک، میری چائے کیوں نہیں بنائی ابھی تک، میرا فلاں کیوں نہیں ہوا کام۔ تو وہ ایموشنل سپورٹ بھی کوئی نہیں ہوتی، اور دیر از اے اسٹیج جہاں پہ کیئر گیورس فائنلی برن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یہ فنومینا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے بہرحال۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو برن آؤٹ ایٹ ورک پلیس، برن آؤٹ کو میں نے ڈیفائن کر دیا ہے، اور یہ بک کی ڈیفینیشن ہے، بیسکلی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے کہ دس از اے اسٹیٹ ویئر somebody فیلز کمپلیٹلی ایگزاسٹڈ فزیکلی، مینٹلی اینڈ ایموشنلی۔ یہ اس کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ اس قدر شدید ایگزاسشن ہے کہ بس تھک کے بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہے، کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، کام پہ جانے کی طاقت نہیں ہے، جا کے کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، بات کرنے کی کسی سے کوئی وہ بھی طاقت نہیں ہے کہ کسی سے بات کر لیں۔ یہ سٹیٹ ہے برن آؤٹ کی۔ گیلپ نے 2018 میں ایک سروے کیا تھا، اس سروے کے مطابق 44% پیپل ایٹ ورک پلیس، 44% وہ برن آؤٹ کا شکار ہے۔ چونکہ کام بہرحال ساری دنیا میں بہت ہے، اور ابھی تو یہ کووڈ سے پہلے کی اسٹڈی ہے، کووڈ کے بعد جو حشر ہوا ریموٹ ورک میں گھر پہ بیٹھ کے لوگوں کا، کہ پہلے تو دفتر کا ایک ٹائم تھا، آ جاتے تھے جلدی یا دیر سے، اس کے بعد تو کوئی ٹائم نہیں رہا، اور پھر وہ بس مستقل گھر اور دفتر اور سب کچھ آپس میں گڑ مڑ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بھی برن آؤٹ ایکچولی بڑھا ہے اس کے بعد تو۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں انہوں نے ڈٹرمن کیا تھا کہ فزیشنز میں بہت ہائی لیول آف برن آؤٹ ہے، چونکہ فزیشنز پہ کام کا بہت لوڈ ہوتا ہے، ڈپینڈنگ اپون ویئر دے ورک ایکچولی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو فزیشنز اپنی مرضی سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں نا، یعنی جو کنسلٹنٹ لیول کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل کی جاب کرتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، اس کے بعد گھر آ کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر پریکٹس شروع کرتے ہیں، اور وہ ایک کائنڈ آف اوپن اینڈڈ ہوتی ہے، 2 4 6 8 10 جتنے گھنٹے بھی چل جائے۔ کئی لوگ ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے 12 1 2 بجے تک بھی بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سچویشن ہے جس میں الٹیمیٹلی برن آؤٹ ہونے کا امکان ہے۔ جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کی تو خیر ڈیوٹیز لگ رہی ہیں، نائٹس ہو رہی ہیں، ڈیز ہو رہے ہیں، کافی مشقت ان کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ بھی ایک سٹیج پہ آ کے، اور مستقل پیشنٹس ہیں اور مستقل ذمہ داری ہے۔ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے اس کو کہ نہیں یہ ڈاکٹر اچھے نہیں ہوتے، لیکن اگر غور کریں تو ہر پیشنٹ ایک یعنی لائبلٹی ہے نا، ایک ذمہ داری ہے وہ، اور ذمہ داری بھی ایسی ہے کہ کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تو لوگ فوراً حساب کتاب کرنے آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے مریض کو خراب کر دیا، مار دیا، تو یہ تو فساد ہو جائے گا اب یہاں پہ۔ تو یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے فزیشنز میں ریلیٹیولی ہائر ہے، لیکن ورک پلیس پہ بھی اچھا خاصا ورک، آپ یعنی فگر ویری کر سکتی ہے نا، ملکوں کنٹری ٹو کنٹری ویری کر لے گی، لیکن ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان میں برن آؤٹ کافی ہے ورک پلیسز پہ،
یعنی ہماری سوسائٹی میں بھی کافی ہے جس کو ہم بالکل ریکگنائز نہیں کرتے، اور لوگ پھر اس کے بعد گھسٹتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو گھسیٹتے رہتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ورک پلیس پہ بھی بہت ہے، اور اس کی وجہ جیسے جیسے ہم بات کریں گے یو ول ایگری ود می ایکچولی کہ پاکستان میں برن آؤٹ زیادہ کیوں ہو سکتا ہے ایکچولی۔ برن آؤٹ کی بیسک کی ہم نے بات کر لی۔ آئی انڈرسٹینڈ وی ہیو کورڈ دی پرائمری ڈیفینیشن اینڈ وی ہیو انڈرسٹوڈ کہ یہ برن آؤٹ کی اسٹیٹ کیا ہے۔ اب ہم اس سے اگلی نشستوں میں پھر اس کی ریزنز کی بات کریں گے، اور اس کے پھر کوپنگ میکنزم کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔